نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے قوم یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب پیدا کیے تم میں نبی، وجعلکم ملوکا اور کر دیا تم کو بادشاہ، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین اور دیا تم کو جو نہیں دیا تھا کسی کو جہان میں۔ اور وہ وقت بھی ذکر کر کے قابل ہے، وہ ذکر کے قابل ہے وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے اول ترغیب جہاد کی تمہید میں یہ فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو کہ تم پر ہوا ہے یاد کرو، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہ ہوں۔ اور کسی قوم میں پیغمبروں کا ہونا ان کا دنیوی اور دینی شرف ہے، یہ تو نعمت معنوی دی، اور حصی نعمت یہ دی کہ تم کو صاحب ملک بنایا، چنانچہ فرعون کے ملک پر ابھی قابض ہو چکے ہو، اور تم کو بعض وہ چیزیں دی ہیں جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی، جیسا دریا میں راستہ دینا، دشمن کو عجیب طور پر غرق کرنا، جس کے بعد دفعتاً غایت ذلت و زحمت سے نہایت رفعت و راحت میں پہنچ گئے، یعنی اس میں تم کو خاص امتیاز دیا۔ پھر اس تمہید کے بعد اصلی مقصود کے ساتھ ان کو خطاب فرمایا کہ اے قوم، میری ان نعمتوں اور احسانوں کا مقتضا یہ ہے کہ تم کو جو اس جہاد کے متعلق حکم خداوندی ہوا ہے اس پر آمادہ رہو، اور اس متبرک ملک یعنی شام کے دارالحکومت میں جہاں یہ عمالقہ حکمران ہیں، جہاد کے ارادے سے داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے، اس لیے قصد کرتے ہی فتح ہوگی، اور پیچھے وطن کی طرف واپس مت چلو کہ پھر بالکل خسارہ میں پڑ جاؤ گے۔ دنیا میں یہ بھی ہے کہ توسیع ملک سے محروم رہو گے، اور آخرت میں ترک فریضہ جہاد سے گناہگار رہو گے۔ کہنے لگے اے موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے زبردست آدمی رہتے ہیں، اور ہم تو وہاں پر ہرگز قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ کسی طرح وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے کہیں چلے جائیں تو ہم بے شک جانے کو تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تائید قول کے لیے ان دو شخصوں نے بھی، جو کہ اللہ سے ڈرنے والوں یعنی متقیوں میں سے تھے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تھا کہ اپنے عہد پر ثابت رہے تھے، ان کم ہمتوں کو سمجھانے کے طور پہ کہا کہ تم ان پر چڑھائی کر کے اس شہر کے دروازہ تک چلو، سو جس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آ جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جلدی فتح ہو جائے گی، خواہ رعب سے بھاگ جائیں یا تھوڑا ہی مقابلہ کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تم ان کی
تنو مندی پر نظر مت کرو، مگر ان لوگوں پر فہمائش کا اصلاً اثر نہیں ہوا، بلکہ ان دو بزرگوں تو انہوں نے قابل خطاب بھی نہ سمجھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے نہایت لاابالی پن اور گستاخی کے ساتھ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم تو ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ہم ہرگز بھی کبھی بھی وہاں قدم نہ رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ اگر ایسا ہی لڑنا ضرور ہے تو آپ اور آپ کے اللہ میاں چلے جائیں اور دونوں جا کر لڑ بھڑ لیجئے، ہم تو یہاں سے سرکتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہایت زچ اور پریشان ہوئے اور تنگ آ کر دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں کیا کروں؟ ان پر کچھ بس نہیں چلتا۔ ہاں، اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر البتہ پورا اختیار رکھتا ہوں کہ آپ ہم دونوں بھائیوں کے اور اس بے حکم قوم کے درمیان مناسب فیصلہ فرما دیجئے، یعنی جس کی حالت کا جو مقتضا ہو وہ ہر ایک کے لیے تجویز فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا، بہتر تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملک ان کے ہاتھ 40 برس تک نہ لگے گا اور گھر جانا بھی نصیب نہ ہوگا اور راستہ ہی نہ ملے گا، یوں ہی 40 برس تک زمین میں سر مارتے پھریں گے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فیصلہ سنا، جس کا گمان نہ تھا، خیال یہ تھا کہ کوئی معمولی تنبیہ ہو جائے گی، تو طبعاً مغمون ہونے لگے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، جب ان سرکشوں کے لیے ہم نے یہ تجویز کیا تھا تو یہی مناسب ہے، سو آپ اس بے حکم قوم کی اس حالت زار پر ذرا غم نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔